बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल ताज़ा तरीन अपडेट्स के हमरा आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। ताज़ा तरीन अपडेट्स पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन जो लड़ाई हुई, कई घंटों तक हुई, इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि दोनों जानिब से जो तोपें थीं वो खामोश हो गई हैं और फ़िल वक्त सीज़ फायर है। अफ़गान तालिबान की जानिब से सीज़ फायर का ऐलान किया गया था। पाकिस्तान ने ये जंगबंदी का ऐलान या ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। अब आज की वीडियो में एक्सक्लूसिव मैं मालूमात दे रहा हूँ आपको पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में बिलवास्ता राब्तों के हवाले से। ये कोई सरकारी चैनल इस्तेमाल नहीं हुआ है, कोई सरकारी राब्ता नहीं हुआ है। मैंने पिछली एक वीडियो में आपको बताया था कि इस सारी सूरत हाल की वजह से जो इस्लामाबाद में सफारती मिशंस हैं उनमें ख़ासी तशवीश पाई जाती है। ख़ुसूसन जो दोस्त ममालिक हैं, वो दोस्त ममालिक जो अफ़गानिस्तान के भी दोस्त हैं, वो पाकिस्तान के भी दोस्त हैं। ख़ुसूसन इस्लामी ममालिक के हवाले से बहुत ज़्यादा ये कोशिश की गई कि तहम्मुल का मुज़ाहरा किया जाए दोनों जानिब से। अब जनाब मौलाना फ़ज़ल रहमान सरगर्म हुए हैं जमीयत उलमा इस्लाम के सरबरा, और उन्होंने दोनों जानिब राब्ते किए हैं। एक तो उन्होंने सिफारती चैनल से के ज़रिए राब्ता किया है, फिर अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी से भी बताया जाता है ज़राए की तरफ से कि उनका राब्ता हुआ है। इस सारी सूरत हाल के हवाले से बातचीत हुई है और अफ़गान तालिबान ने मौलाना फ़ज़ल रहमान को बताया है कि हमारी तरफ से मज़ीद कोई हमला जो है वो नहीं किया जाएगा। जितने हमले हुए पाकिस्तानी सरहदी पॉइंट्स के ऊपर, अब इसके बाद तो अफ़गान तालिबान ने बाकायदा ऐलान कर दिया था कि जी हमारी तरफ से सीज़ फायर है, और वो गुज़िश्ता रात 12 बजे ये हो गया था। आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 12 अक्टूबर है और तकरीबन 8:30 बजे रात का वक्त है, और इस वक्त की सबसे बड़ी ख़बर यही है कि पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के बीच में बिलवास्ता राब्ते हुए हैं। पाकिस्तानी जो अस्करी ज़राए हैं, जो सिक्योरिटी ज़राए हैं, उनकी तरफ से बाकायदा पैगाम दिया गया है मौलाना फ़ज़ल रहमान को कि आप बता दें अफ़गान तालिबान को कि जी हमारी तरफ से भी सीज़ फायर है, हमारी तरफ से भी कोई इस तरीके से कार्रवाई नहीं की जाएगी जिस तरीके से सारी रात 12 बजे के बाद भी सिलसिला चलता रहा। और आज दिन को भी जब आप देखते हैं स्पिन बोल्दक चमन बॉर्डर के पास, तो वहाँ पर पाकिस्तान ने फ़िज़ाई कार्रवाई की। कुछ जो सरहदी पॉइंट्स हैं यहाँ से इतलात ऐसी आ रही हैं कि खौफ व हरास की फ़ज़ा है, लोगों ने नकल मकानी कर रखी है, और बलूचिस्तान हो या फिर खैबर पख्तूनख्वा हो, ख़ुसूसन वो अज़ला जो अफ़गान सरहद के बहुत करीब हैं, यहाँ पे रैलियाँ निकाली गई हैं, यहाँ पे मुज़ाहरे हुए हैं पाकिस्तानी फ़ोर्सेस के हक़ में। और ये जो सारी सूरत हाल बनी है, ज़ाहिर है कि दोनों तरफ ऐसे लोग मौजूद हैं कि इस जंग को वो दोनों मुल्कों के अवाम के लिए ख़तरनाक समझते हैं। इस जंग से, इस लड़ाई से ये लोग खुश नहीं हैं, चाहे पाकिस्तान की तरफ से हों, चाहे अफ़गानिस्तान की साइड से हो। अफ़गान तालिबान के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो इस सारी सूरत हाल पर ख़ासे दिल गिरफ्ता हैं, ख़ासे अफसरदा हैं, और इस सारे मंजरनामे को, इस सारी सूरत हाल को वो बहुत ख़तरनाक समझते हैं दोनों मुल्कों के मुस्तकबिल के हवाले से। अब मौलाना फ़ज़ल रहमान, आपको पता है कि जनरल इलेक्शन जब पाकिस्तान में अभी नहीं हुआ था, ये कोई 1.5-2 साल पहले की बात है, तो मौलाना फ़ज़ल रहमान अपनी सियासी जमात का एक ख़ुसूसी वफ़द लेकर 6 रोज़ा दौरे पर अफ़गानिस्तान गए थे। न सिर्फ काबुल में उनकी अफ़गान वज़ीर-ए-आज़म मुल्ला हसन अख़ुन से मुलाकात हुई थी, बाकी जो अफ़गान काबीना के इंतहाई अहम वज़रा हैं उनसे उनकी मुलाकात हुई थी। उनका बड़ा शानदार, बड़ा तारीख़ी इस्तक़बाल भी हुआ था। बल्कि एक दिन वो ख़ुसूसी सफ़र पर गए थे कंदहार, जहाँ पे वहाँ के सुप्रीम लीडर और तालिबान के अमीर शेख हिब्बतुल्लाह अख़ुनज़ादा से मौलाना फ़ज़ल रहमान की मुलाकात हुई थी। और ये मुलाकात जो थी ये इंतहाई अहम थी, क्योंकि वो ग़ालिबन पहले ऐसे गैर मुल्की शख्सियत थे मौलाना फ़ज़ल रहमान के जिनकी मुलाकात हुई शेख हिब्बतुल्लाह अख़ुनज़ादा से। तो इन सारी मुलाकातों में ये जो 5 या 6 रोज़ा इनकी सरगर्मियाँ थीं, ये सारी की सारी जो थीं ये कोई खुफिया सरगर्मियाँ नहीं थीं। बाकायदा मौलाना फ़ज़ल रहमान ने पाकिस्तानी इदारों को बाकायदा वहाँ से ब्रीफिंग ली थी और तजावीज़ ली थी, जो अपनी मौलाना फ़ज़ल रहमान की तजावीज़ थी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात की बेहतरी के हवाले से, वो भी उन्होंने डिस्कस की थी। और जब वो पाकिस्तान वापस आए थे
تو تب بھی انہوں نے بریفنگ دی تھی، پیغام جو پاکستانی سائڈ سے انہوں نے پہنچایا تھا، اور جب افغان سائڈ سے جو پیغام تھا وہ پاکستانی اداروں کے گوش گزار وہ پیغام کیا تھا مولانا فضل الرحمان نے۔ اب مولانا فضل الرحمان کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل اس حوالے سے ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے افغان طالبان کے ساتھ خصوصی قریبی روابط ہیں، اچھے مراسم ہیں، اور یہ جو اچھے مراسم ہیں یہ پاک افغان تعلقات کی بہتری کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے جب کچھ سفارتی چینلز کا استعمال کیا اور افغان طالبان سے رابطہ کیا تو وہاں سے بڑا مثبت جواب دیا گیا، اور کئی گھنٹے بعد پھر جب مولانا فضل الرحمان نے پاکستانی سیکیورٹی حکام سے اس حوالے سے رابطہ کیا تو پھر کئی گھنٹے بعد ان کو جواب دیا گیا۔ وہ جواب بھی پاکستانی سائٹ سے مولانا فضل الرحمان کو بڑا پازیٹیو دیا گیا ہے کہ جی آپ بتا دیں افغان طالبان کو کہ جو پوزیشنیں ہیں وہاں پہ ہم برقرار رہیں گے۔ یعنی ISPR کی پریس ریلیز بھی آپ دیکھیں، اس میں بھی بتایا گیا ہے کہ پاکستان نے جن پوسٹوں کے اوپر قبضہ کیا ہے، جن چوکیوں کو تحویل میں لیا ہے، وہاں پر پاکستان کی پوزیشن جو ہے یہ عارضی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان نے اندر جا کے کوئی افغان سرزمین جو ہے اس پر قبضہ کیا ہے یا وہاں کی چوکیوں پر قبضہ کیا ہے۔ جو تحویل میں پوسٹیں لی گئی ہیں، جو زیر قبضہ چوکیاں ہیں وہ عارضی ہیں۔ یہ ISPR کی پریس ریلیز جب آپ پڑھیں گے تو اس میں واضح طور پر یہ الفاظ لکھے گئے ہیں۔ تو کچھ دن کے لیے، کچھ عرصے کے لیے یہی پوزیشن عارضی طور پر برقرار رہے گی، لیکن جنگ بندی ہوگی، کوئی حملہ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن پاکستانی عسکری حکام نے یہ واضح کیا ہے کہ اگر دراندازی ہوگی، سرحد پار دراندازی ہوگی، وہاں سے ملیٹنٹس تشکیلوں کی صورت میں پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے تو پھر پاکستان کارروائی کرے گا۔ یہ جو 11 اور 12 اکتوبر کی رات ہوا، جس طریقے سے ہوا، وہاں سے حملہ کیا گیا، پاکستان نے جوابی کارروائی کی، اور اس میں ذبیح اللہ مجاہد نے جو دعویٰ کیا 58 پاکستانی سیکیورٹی اہلکاروں کے مارے جانے کے حوالے سے، اور اسی طرح جو پاکستان نے بتایا کہ جی ہمارے سیکیورٹی اہلکار جو ہیں یہ 23 شہید ہوئے ہیں، 29 جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، اور 200 سے زیادہ جو طالبان فورس کے اہلکار ہیں ان کو مارا گیا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ ایک رد عمل تھا، افغانستان کی سائٹ سے آ گیا تھا، پاکستانی سائٹ سے ہم نے ISPR کی پریس ریلیز کی صورت میں دیکھا، لیکن اس حملے یا یہ جو جنگ ہوئی ہے محدود پیمانے پہ ہوئی ہے، لیکن اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ اتنا زیادہ نقصان شاید پاکستان اور ہندوستان کی مئی 2025 میں جو لڑائی تھی، جو جنگ تھی، اس کا نہیں ہے جتنا زیادہ نقصان پاکستان اور افغانستان کی اس جنگ کا ہے۔ اب صورتحال جو ہے وہ خاصی تشویشناک ہے، کیونکہ فوری طور پر پاکستانی سائٹ سے یہ اعلان نہیں کیا گیا کہ جی ہماری طرف سے جنگ بندی ہے۔ جو درخواست تھی یا جو اعلان تھا افغان سائٹ سے اس کو تو مسترد کر دیا گیا تھا، لیکن اب پاکستانی سیکیورٹی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ صرف جنگ بندی نہیں بلکہ زبان بندی بھی، منہ اگر بند رکھا جائے گا، اگر پاکستان کے خلاف بات نہیں کی جائے گی، اگر الزامات نہیں لگائے جائیں گے تو پھر یہ جو جنگ بندی کا سلسلہ ہے اس کو دراز کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بریکنگ نیوز ہے، یہ غالباً کسی میڈیا آؤٹ لیٹ پر آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا، یہ کافی اندر کی خبر ہے، اور اس حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صرف مولانا فضل الرحمان نہیں، باقی بھی کچھ دیگر شخصیات جو ہیں یہ سرگرم ہیں، جہاں ان کے افغان طالبان سے رابطے ہیں، پاکستانی سیکیورٹی کے جو سرکلز ہیں وہاں پہ ان کے رابطے ہیں۔ تو جو پاکستان سائٹ سے ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ جنگ جو ہے یہ ہمارے مفاد میں نہیں ہے۔ افغان سائٹ سے ایسے لوگ ہیں کہ جو وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جنگ جو ہے وہ ہمارے مفاد میں نہیں ہے۔ یہ جو دونوں ملکوں کا ٹکراؤ ہے، ظاہر ہے ایک تو ڈومیسٹک ایک پریشر تھا افغان طالبان کے اوپر، وہ شاید حساب کتاب برابر کرنے کے لیے حملہ کیا اور بتایا اپنے لوگوں کو، افغان عوام کو، کہ جی پاکستان نے فضائی کارروائی کی تھی کابل میں تو ہم نے جواب دے دیا۔ اب ظاہر ہے کہ دونوں ملکوں کی جو دفاعی صلاحیت ہے اس کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ افغان طالبان کے پاس کوئی
ریگولر آرمی نہیں ہے، وہاں پہ ان کی ایئر فورس جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، جو ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے افغانستان کا۔ ان کے پاس میزائل ٹیکنالوجی نہیں ہے، ان کے پاس وہ ڈرون ٹیکنالوجی نہیں ہے جس طریقے کی جدید ٹیکنالوجی یا دفاعی ساز و سامان پاکستان کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے کہ وہاں پہ امریکی اسلحہ موجود ہے افغان طالبان کے پاس، لیکن اس طریقے کی ایک منظم فوج یا منظم انداز میں جس طریقے سے جنگ لڑی جاتی ہے وہ صلاحیت یہ افغان طالبان بھی اعتراف کرتے ہیں، یہ افغانستان کے لوگ بھی ماننے کو تیار ہیں کہ ہاں افغانستان اور پاکستان کی جو دفاعی صلاحیت ہے، اب ظاہر ہے پاکستان ایک ایٹمی صلاحیت رکھنے والا ملک ہے، اور اس میں جس طریقے سے پھر یہ جنگ ہوئی، جس طریقے سے جواب دیا گیا، تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں یہ اور اس میں پھر اسلامی جو دوست ممالک ہیں ان کا کردار وہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ جو پاکستان نے جنگ بندی مسترد کر دی تھی تو اس حوالے سے ایک تشویش تھی کہ پاکستان کب تک یہ سلسلہ جو ہے یہ جاری رکھے گا۔ مولانا فضل الرحمان نے جب رابطہ کیا تو ان کو فوری طور پر تو یہی بتایا گیا کہ جی ہم سیز فائر نہیں کرنے والے، ہم جنگ بندی نہیں کرنے والے، لیکن کئی گھنٹوں بعد ان کو جو مثبت جواب دیا گیا ہے، یہ مثبت جواب، یہ مثبت پیغام مولانا فضل الرحمان نے پہنچا دیا ہے افغان طالبان تک، اور اب سفارتی چینلز کا استعمال کرتے ہوئے، بیک ڈور چینلز کا استعمال کرتے ہوئے دونوں ملکوں کے رابطے جو ہیں یہ بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فی الحال بالواسطہ رابطہ ہے، یہ بلا واسطہ رابطوں کا جب آغاز ہوگا تو بہت سارے معاملات کلیئر ہوں گے۔ پاکستان کے جو تحفظات ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ جو جنگ ہوئی ہے یہاں اس شر سے کوئی خیر کا پہلو نکلے، دونوں ملک قریب آ جائیں۔ میں جیسے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں پر امید ہوں، میں مایوس نہیں ہوں، یہ تعلقات بحال ہوں گے۔ دونوں ملکوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا، دونوں ملکوں کے عوام کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، میرے ساتھ جڑے رہیے۔ میں ہر 2-3 گھنٹے بعد، ہر 1 گھنٹے بعد آپ کو نئی جو ڈیولپمنٹس ہیں اس معاملے کے حوالے سے، جو نئی پیش رفت ہے، جو امکانات ہیں، جو نئی خبریں ہیں، وہ میں آپ تک پہنچاتا رہوں گا۔ مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔